السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 44۔ ڈاکٹر شہروز کو بے حد حیرت ہوئی جب انہوں نے ماجی کے پاس بیٹھی ایمن کو دیکھا۔ وہ ابھی اسلام آباد سے لوٹے تھے۔ جی آیا نو، اماں جی حسب معمول نہال ہوتی اٹھی تھیں۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ ہیرا کالج، بچے اسکول، وہ اکیلی ہی گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگی ہوئی تھیں جب ایمن آ گئی۔ انہیں دوسری بار بھی ایمن کو اسی ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ حالانکہ آج ایمن نے اچھا صاف ستھرا سوٹ پہنا تھا اور بال بھی سمیٹے ہوئے تھے، مگر چہرے کی زردی ویرانی جو زندگی سے مایوس اور بیزار شخص کے چہرے پر ہوتی ہے۔ ناشتہ لگاؤں؟ نہیں، جہاز میں کر لیا تھا۔ اور ایمن بی بی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس جی رہی ہوں، وہ مزمل سا مسکراتی تو ماجی فوراً ٹوک بیٹھتی۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس حال میں بھی وہ رکھے۔ ماشاء اللہ صحت مند ہو، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اللہ نے کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر شروز مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی تک ماجی چائے کے ساتھ لوازمات رکھے ایمن کو اسرار کے ساتھ کھلا رہی تھیں، جس سے اندازہ ہوا کہ اسے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ چائے تو لو گے؟ ضرور۔ وہ ایمن کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور بغور اس کا جائزہ لیا۔ سر، آپ کو تو برا نہیں لگا نا میں اس طرح یہاں؟ ایمن نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے کیوں برا لگے گا؟ ماجی فوراً بول اٹھی۔ بلکہ مجھے اچھا لگا، میں اس وقت گھر میں بالکل تنہا ہوتی ہوں، میرا وقت تو اچھا گزر گیا۔ ایسے مت کہیں آنٹی، ورنہ میں روز آ جایا کروں گی۔ وہ بھی تو تنہائی کی ڈسی ہوئی تھی۔ جم آؤ، اور یہ تم مجھے آنٹی مت کہا کرو، ماں جی کہو، بڑی مٹھاس ہے اس لفظ میں، روح تک سیراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر شروز نے چونک کر انہیں دیکھا اور سوچا، روح سیراب ہوئی یا نہیں، یا تشنگی ہی پر روح سیراب ہوتی ہے یا تشنگی بڑھ جاتی ہے؟ کہاں تلاش کروں؟ جب باہر تھا تو کچھ خبر مل جاتی تھی، اب پاکستان میں ہے تو اندازہ ہی نہیں کہاں ہے اور کس حال میں۔ بیٹا، زندگی میں بڑی بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، انہیں بڑے صبر اور سلیقے کے ساتھ جھیلنا پڑتا ہے۔ چیخ کر تو نقصان بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ رب ناراض ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری نعمتوں پر تو نظر ہی نہیں ڈالتا اور ذرا سی تکلیف پر چلانے لگتا ہے۔ وہ نہ جانے ایمن کی کس بات کے جواب میں کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شروز سن نہ سکے۔ ان کو متوجہ دیکھ کر ماجی بتانے لگی، کل رات یہ بچی بہت ڈری ہوئی تھی، بار بار تمہیں فون کر رہی تھی۔ میرے اعصاب جواب دے رہے تھے سر، اگر ماجی مجھے نہ سنبھالتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ایمن نے چائے کے کپ میں جھانکتے ہوئے آہستگی سے کہا، ہم ہمیشہ انسانی سہارے کے متلاشی ہی رہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا سہارا تو اللہ کی ذات ہے۔ اس پر امید رکھو، سارے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ذکر الہی میں بڑی طاقت ہے بچے، یہ سارے خوف زائل کر دیتا ہے، تم آزما کر دیکھو۔ انہوں نے رسانیت سے کہا تو ایمن کچھ سوچتے سوچتے چونک کر مسکرائی تھی۔ سر، آپ کی مدر بہت اچھی سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ایسی ویسی؟ گاؤں میں تو سینکڑوں تعداد میں خواتین ماجی کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔ ڈاکٹر شروز نے خوش دلی سے کہا، بیٹا، کسی کو اچھی بات بتانا بھی تو صدقہ ہے، اور بسا اوقات کوئی مسئلہ ہوتا بھی نہیں، بس آپس کی ضد اور انا کی وجہ سے ہی کبھی لا علمی۔ بڑے اچھے دن تھے حویلی میں، ہمہ وقت رونق ہی لگی رہتی تھی۔ یہاں شہر میں تو لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جھانکتے تک نہیں، ایک دوسرے کے مسائل کیا خاک حل کریں گے۔ وہ بات کرتے کرتے دوسری طرف نکل گئی تھی۔ اور ماں جی، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے مسائل ہی تو حل کرتے ہیں۔ ہاں، پیسے لے کر، وہ بھی بھاری بھاری چیک۔ ماں جی نے ترنت جواب دیا۔ ڈاکٹر شہروز زور سے ہنسے تھے۔ ماں جی، ٹھیک ٹھاک تانا مارا ہے، بس بچے، مذہب سے دوری نہیں انسان کو ان نام نہاد مسائل میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کا فائدہ تم جیسے ڈاکٹر خوب اٹھاتے ہیں۔ یہ لمبی لمبی گاڑیوں میں تمہارے پاس بیگمات آتی ہیں، ان کو کہا کرو کہ کرنے کو کچھ نہیں ملتا تو قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی۔ آپ کا یہ مشورہ ذیلی حروف میں لکھوا کر کلینک میں آویزہ کروا دوں گا۔ ایمن نے چائے کا کپ خالی کر کے رکھا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ ماں جی، اب چلتی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھو، میں فارغ ہی ہوں۔ ڈاکٹر شروز جاننا چاہتے تھے کہ اس کے گھر والوں کا کیا رد عمل سامنے آیا۔ پھر آ جاؤں گی سر، ابھی آپ آرام کریں۔ مجھے اس بچی پر بہت ترس آتا ہے شہروز،
اس کی عمر کی لڑکیاں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہوں گی۔ اتنی چھوٹی سی عمر اور چہرے کی سنجیدگی اور ویرانی دیکھو، میرا تو دل ہولتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ماجی نے تاسف سے کہا، اسے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے ماجی، یہ اپنی زندگی کے بہت ہی نازک ترین مرحلے سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اللہ اسے سکون دے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ ایمن نے گاڑی یوں ہی ایک بڑی سڑک پر ڈال دی۔ اسے گھر جا کر کرنا ہی کیا تھا؟ صبح اٹھتے ہی دل چاہا کہ اس ہستی سے ملا جائے جس نے رات کے ٹوٹتے اعصاب اور ہلچان جیسی کیفیت سے اسے باہر نکالا تھا، سو ان کی طرف چلی آئی تھی۔ اب وہی بے مقصد سفر شروع ہوا۔ اس نے گاڑی میں موجود ریڈیو بس اندر کے سناٹے کو توڑنے کے لیے ہی لگا دیا تھا۔ مغنیہ بڑے جب سے ایک نظم گنگنا رہی تھی۔ لفظوں میں سوز تھا یا مغنیہ کی آواز کا سہر، وہ کھو سی گئی تھی۔ تبھی لاشعوری طور پر پاؤں بریک پر جا پڑا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اچانک گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ایمن گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ یا اللہ، اب میں گاڑی چلانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یہ بھی شکر ہوا کہ گاڑی اسے ٹکرائی نہیں تھی۔ وہ شخص گھبرا کر مڑنے کی کوشش کرنے لگا اور اسی چکر میں گر گیا تھا۔ اس کا فروٹ کا تھیلا اور دوائیاں جس میں سیرپ ٹوٹ گئے تھے۔ ایمن نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، بس نہ جانے کیسے۔ وہ شرمندہ سی فروٹ اٹھا کر چاپر میں ڈالنے لگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، شاید میں ہی کسی اور دھیان میں تھا۔ وہ غور سے ٹوٹے ہوئے سیرپ کو دیکھ رہی تھی۔ شکر ہوا کہ ہڈی بچ گئی، ورنہ اس عمر میں جہاں پہلے ہی 10 بیماریاں جان کو چمٹی رہتی ہیں، معذور ہو کر چارپائی پر پڑنا۔ ایمن کا ذہن بہت تیزی سے بھٹکا تھا۔ اس نے غور سے سامنے کھڑے بوڑھے انسان کو دیکھا۔ کوئی اپنا یاد آیا تھا۔ اس نے ایمن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ آئیے آپ کو چھوڑ دوں بیٹا، ہمارا تو روز کا سفر ہے۔ مجھے خوشی ہوگی۔ وہ تھوڑے پس و پیش کے بعد مان گئے تھے۔ راستے میں سے ایمن نے ان کی دوائیاں بھی خرید لی تھیں۔ ان کی مطلوبہ جگہ پر اسے اتارا۔ یہ ایک بوسیدہ لوہے کے دروازے والا چھوٹا سا گھر تھا جس پر کئی برسوں پہلے کلئی ہوئی تھی۔ انسانوں اور چیزوں میں ایک مماثلت تو ہے، خیال نہ رکھا جائے تو وقت سے پہلے ہی بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ ایمن کو یاد کرنے کی ضرورت نہ تھی کچھ برس قبل یہ جملہ کس نے کہا تھا۔ وہ بزرگ چائے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ ایمن نے شائستگی سے انکار کر دیا تھا۔ بہت ہی نیک اور شریف باپ کی اولاد ہو، ورنہ لوگ تو اپنے سگوں کو بھی نہیں پوچھتے۔ ضروری تو نہیں نیک اور شریف والدین کی اولاد بھی نیک ہی ہو، وہ سختی سے کہتی ہوئی انہیں حیران چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی۔ اس پوری دنیا میں ایمن نے ایک ہی انسان کو سوچا تھا۔ میں آپ کو کیسے بھول گئی نانا جان؟ یہ کیسا خوف تھا جس نے مجھے آپ کی طرف آنے ہی نہیں دیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اب آپ بالکل تنہا ہیں۔ کیسے اپنے شب و روز گزارتے ہوں گے، اور ہوں گے بھی یا؟ وہ تھرا کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے اتنا موقع تو دے کہ میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی مانگ سکوں۔ اس نے گاڑی عین گھر کے سامنے روکی تھی، پھر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ مانوس لکڑی کا گیٹ ہوا سے دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ اس نے دونوں پٹ بند کر کے کھٹکا چڑھا دیا تھا، پھر دونوں ہاتھ اس پر ٹکائے اندر جھانکا۔ 7 کمروں والی عمارت کی اسرار میں ڈوبی عجیب لگ رہی تھی۔ جالی کے دروازے، کھڑکیاں، برآمدے میں اڑتی دھول، خالی شاپر اور لفافے، درختوں کی ذیلی لالٹینیں خاموشی سے جھول رہی تھیں۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان درختوں کی اوٹ میں اپنا بچپن کھیلتا دیکھ سکتی تھی۔ یہاں اس کے اپنے رہتے تھے مگر وہ ان کی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں آ گرے۔ یہ گھر اس کا بھی تھا مگر یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیا سب کچھ یوں ہی پرایا ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب موسم تھا۔ رخصت ہوتی خزاں اور آتی بہار کی آہٹیں تھیں۔ اس کی گاڑی سڑک کے کنارے زرد پتوں کے ڈھیر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ پہلو میں ہاتھ گرائے نہ جانے کیا کیا کچھ سوچے گئی، پھر گردن گھما کر دور تک جاتی سڑک کو دیکھا۔ یہاں وہ سڑک پل کھاتی تھی، وہیں کہیں غیر ارادی طور پر اس کے قدم سڑک کے کنارے پر اٹھنے لگے تھے۔ انہی راستوں پر اس کا بچپن مائدہ کے گھر تک آتے جاتے گزرا تھا، پھر اوائل جوانی کے وہ سنہری دن۔ اس کے قدم مائدہ کے گھر کے سامنے ذرا کی دیر ٹھٹکے، پھر تیزی سے آگے بڑھے۔ وہ اسکول کی بند عمارت کے سامنے سے گزری، پھر سفر تمام ہوا۔
کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ رکی۔ یہی جگہ تھی جہاں سے اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا، اور ایسا طوفان آیا کہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازہ نیا اور پینٹ شدہ تھا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تو ہی ہے زمانے بھر کی بے حیا اور بے غیرت ماں کی اولاد، جو باپ کی عزت قدموں تلے رول کر چلی گئی۔ خون اثر تو دکھائے گا، تو نے بھی بدنامی کا توق گلے میں ڈالنا ہی تھا۔ ایمن کا ہاتھ لرز اٹھا تھا، مگر اس نے زور سے دستک دی تھی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، گویا لاک نہیں تھا۔ یہ جو 2.5 گز کا تمبو لپیٹے پھر رہی ہو، اس کی حرمت کو سمجھتی ہو؟ نہ تمہاری ماں سمجھی نہ تم۔ اس نے گھبرا کر گلے میں پڑا دوپٹہ پورے وجود کے گرد لپیٹ لیا تھا اور سہمے قدم بڑی حیرت سے آگے بڑھائے تھے۔ سامنے کا منظر واضح تھا، وہی صحن، وہی سامنے والا برآمدہ، اور وہی موجود کرسی، اور وہی اسی کرسی پر موجود بوڑھا وجود جس کی آنکھیں بند تھیں۔ آہٹ پر بھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ آوارگی ذہن میں ہو تو کوئی کیا کرے، اور میں سمجھتا تھا میں تمہیں روک لوں گا، تمہیں زندگی کی طرف سیدھی راہ پر انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤں گا۔ میں ہار گیا تھا۔ ایمن نے ڈولتے قدموں سے صحن عبور کیا۔ وہ ان نظروں کے سامنے تھے اور فاصلہ صرف 2 قدم کا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری منحوس شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ سارا، ان کے لبوں نے بے آواز جنبش کی، پھر وہ تیزی سے سیدھے ہوئے۔ ایمن ایمن نے اپنے کانپتے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ ساکت اور صامت رہ گئے۔ نہ جانے تم لوگ اپنے بڑوں کے تجربوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، ہمیشہ غلطی کر کے ہی، ٹھوکر کھا کر ہی کیوں سنبھلتے ہو؟ ایمن کا جھکا سر، اور پھر وہ ٹھوکر کھا کر آئی تھی۔ آپ نے مجھے کتنا روکا تھا، لیکن میں نے آپ کی ایک نہیں سنی۔ کاش میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہوتی، تو یوں تپتے صحرا میں آبلا پائی کا سفر مقدر نہ بنتا۔ میں بھٹک گئی تھی نانا جان، اور سب کچھ کھو دیا۔ وہ کچھ لمحے اس کے سجگتے وجود کو دیکھتے رہے، پھر اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ ایمن کو لگا جلتا بلتا وجود ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہے۔ بس کرو بیٹا، وقت واپس نہیں آتا، پھر رونے سے کیا حاصل؟ تم تو کبھی لوٹ کر ہی نہیں آئی۔ کس منہ سے آتی؟ وہ وہیں بیٹھ کر دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ تم ٹھیک تو رہی؟ انہوں نے غور سے ایمن کو دیکھا۔ جی، اس نے چہرہ دوبارہ جھکا لیا تھا۔ جاؤ پانی پیاؤ، پھر 2 کپ چائے بناؤ، فرصت سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ بنا ہیلو ہجت کچن میں چلی آئی تھی۔ وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے چائے بنائی، واپس آئی تو کرسی خالی تھی اور وہ کمرے میں منتظر۔ آپ اکیلے ہیں؟ اکیلا کہاں، اللہ پاک کی ذات کوئی نہ کوئی آسرا بنا ہی دیتی ہے۔ وہ مسکرائے۔ نسیمہ کام کر کے جا چکی تھی، جبکہ وہ باپ بیٹا اس وقت باہر ہوتے تھے۔ ایمن اپنا کپ لے کر پلنگ کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ چائے پینے لگے، گویا کہنے سننے کو کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ چائے ختم ہو گئی۔ میں برتن رکھاؤں؟ انہوں نے دونوں کپ ٹرے میں رکھ دیے۔ اس نے دونوں کپ ٹرے میں رکھے۔ رہنے دو۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ انہوں نے ٹانگوں پر کمبل پھیلاتے ہوئے اس کا سوال لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ جی، ایمن نے رخ پھیر لیا۔ کیسے ہیں کپتان صاحب؟ ان کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ ایمن کے حلق میں کچھ پھنس گیا۔ میرے شوہر کا نام طارق جمال تھا؟ وہ بری طرح چونکے۔ جی، ہماری علیحدگی ہو گئی، اس نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ وہ بہت دیر کچھ بول ہی نہ سکے، پھر بڑبڑائے۔ تم نے گھر بنانے کی کوشش نہیں کی؟ کہہ سکتے ہیں، ایمن نے آرام سے تسلیم کیا۔ وہ ایک آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ اب بات کرنے سے تو کیا ہی فائدہ؟ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ کوئی بولتا ہوا آ رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ ایمن نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے دوسرا کمرہ کرائے پر دے دیا ہے۔ ایمن نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو گھورنا شروع کر دیا، گویا طاہر محمود اس گھر سے بھی مکمل طور پر رخصت ہو چکا۔ میں پھر آؤں گی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، آتی جاتی رہنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اندر آتا شخص ٹھٹک کر رک گیا، ورنہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے الٹ جاتی۔ تم؟ اور کیا ضروری ہے کہ یہ شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہو؟
اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایمن نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہیلو، وہ پہلے حیران ہوا، پھر خوش دلی سے کہہ رہا تھا، جبکہ ایمن کترا کر نکل جانا چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کے ماضی کے شرمناک لمحات کا گواہ تھا۔ اس نے منہ میں بدبداتے ہوئے ہیلو کہا۔ کیا آپ بھی ان کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں؟ یہ میری نواسی ہے، عقب سے نانا نے تعارف کروایا۔ شاہ کو تعجب تو ہوا مگر اس نے اپنے تاثرات چھپا لی۔ ثابت ہوا دنیا گول ہے۔ میں چلتی ہوں، ایمن نے یقیناً اپنے راستہ لینے کے لیے کہا تھا۔ چائے تو پیتی جائیں۔ میں پی چکی۔ اب کے شاہ ایمن کا گریز پوری طرح معاف کیا تھا۔ تبھی ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ ایمن کترا کر باہر نکلی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ایمن کے قدم لاشعوری طور پر رکے۔ یوں ہی ایک دو بار سر راہ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ذرا سے توقف کے بعد بولا تو ایمن کی سانس بحال ہوئی۔ گویا راز رکھنے کے ہنر سے واقف تھا۔ لیکن میں تم سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی۔ ایمن نے باہر کا دروازہ عبور کیا۔ وہی واپسی کا سفر تھا جو اس نے گردن جھکائے طے کیا تھا۔ گھر کے سامنے رک کر اس نے ایک بار پھر اندر جھانکا۔ اس گھر سے تعلق تو پہلے بھی کچھ خاص نہ رہا تھا، مگر اب جس طرح رشتہ ٹوٹا تھا اس نے ایمن کو حقیقی بے چینی اور اضطراب بخشا تھا۔ تبھی کوریڈور میں کھلنے والا دروازہ کھلا اور جوجو باہر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایمن کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر تقریباً دوڑتے ہوئے فاصلہ طے کیا۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، تمہاری گاڑی یہاں کھڑی ہے، گھر کیوں نہیں آئی؟ کہاں گئی تھی؟ دونوں ہاتھ گیٹ پر ٹکاتے اس نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ نانا سے ملنے، ایمن نے آہستگی سے بتایا۔ گاڑی یہاں کیوں کھڑی کی؟ یوں ہی واک کا موڈ تھا۔ ایمن اس کی جرح پر مسکرائی، جبکہ جوجو اس کی مسکراہٹ پر کلس اٹھی۔ تم نے بہت برا کیا ایمی۔ سچ کہتی ہوں۔ ایمن نے ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم سے زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میں چلوں؟ ایمن نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اندر نہیں آؤ گی؟ جوجو نے بےتابی سے پوچھا۔ ایمن نے بس ایک خاموش سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سب کو اتنا سا ناراض ہونے کا حق تو ہے نا؟ جوجو اس کی نگاہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے کسی کے رویے پر اعتراض تو نہیں کیا جوجو، اب تم اندر جاؤ، ماں سے چوری چھپے کچھ نہیں کرتے۔ ایمن نے نرمی سے کہا تو جوجو نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، مگر اس وقت جب سارے نقصان اٹھا چکی تھی۔ مومو ٹھیک ہے، اس نے موبائل کیوں واپس کر دیا؟ اسے ضرورت نہیں رہی۔ جوجو نے نظریں چرائی۔ اچھی بات ہے، اس دن کچھ مہمان آ رہے تھے۔ مومو کو پسند کر گئے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ مبارکباد دینا اور کہنا خواہشوں کے پیچھے مت بھاگے، والدین بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جاؤ، ممی نے دیکھا تو خفا ہوں گی۔ ایمن، تم اکیلی؟ ایمن نے گاڑی کا دروازہ کھول لیا تھا۔ جوجو بےتاب ہوئی، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو بھی یا نہیں۔ اللہ کارساز ہے، اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آئے گا۔ جوجو، یہ تنہائی میں نے خود مول لی ہے، اپنے برے اعمال کے بدلے۔ ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا۔ جوجو کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اسے لگا وہ اپنی بہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے۔ ایمن کی گاڑی کو اس نے اس وقت تک دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر بوجھل دل کے ساتھ اندر آ گئی تھی، جہاں مہر النساء سبزی بنا رہی تھیں اور مومو ایک نیا فیشن میگزین کھولے غالباً اپنی متوقع منگنی کے سوٹ کا ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ جوجو نے بہت عرصے کے بعد اسے اس قسم کی سرگرمی میں مصروف پایا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ازلی اشتیاق اور بے فکری تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ اس کے مزاج میں وہ حساسیت اور گہرائی نہیں۔ ہر واقعے کا اثر بہت تھوڑی دیر تک رہتا ہے، ورنہ وہ اتنا جلدی نارمل نہ ہوتی۔ جوجو نے سوچا اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر مٹر چھیلنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ایمن کی طرف تھا۔ ایمن کب تک بھگتے گی؟ وہ پچھتا رہی ہے۔ کیا تقدیر اسے معاف کر کے اس کے لیے بہتر اور شفاف راستے کا انتخاب کرے گی؟ اور ہم سب جو اس سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں اسے بھول جائیں گے؟ اور ٹیڈی، کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا واقعی ان کی باتوں کا وہی مطلب ہے جو انہوں نے کہا؟ سچ مچ ایمن کو اپنی زندگی سے بے دخل کر پائیں گے؟ جوجو، مہر النساء کی تیز آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ جی، اس نے دیکھا وہ کب سے دانے چھلکوں میں اور چھلکے دانوں میں ڈال رہی تھی۔ کہاں الجھی ہو؟ الجھن تو اس کے چہرے سے نظر آتی تھی۔ وہ سر جھکا کر چھلکوں میں سے دانے چننے لگی۔ ایمن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ باب ختم ہو گیا، اب خواہ مخواہ اس پر دماغ مت لڑاؤ۔
جوجو نے حیرت سے پہلے ماں پھر مومو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھا سوال صاف پڑھا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگیوں سے اتنی آسانی سے نکل سکتی ہے؟ یہ ایمن اور اس کے باپ کا معاملہ ہے، میرا اس سارے قصے سے کوئی تعلق نہیں۔ وقار الحسن چاہے اسے آگ کر دے اور چاہے تو دوبارہ سے ہمارے سروں پر سوار۔ اگر وہ آپ کی اولاد ہوتی تو بھی آپ اس سے اتنا ہی لا تعلق ہوتی؟ جوجو کا سوال چپتا ہوا تھا۔ مہر النساء نے مومو کو دیکھا۔ وہ ان کی اولاد تھی، اس کی غلطیوں پر لاکھ غصہ سہی، پھر بھی وہ مومو کی حرکت پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ سچ تو یہی ہے جوجو کہ وہ میری اولاد نہیں۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے وہ تڑپ محسوس نہیں کرتی جو تم لوگوں کے لیے کرتی ہوں۔ باقی انسانیت کے ناطے تمہارے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، آگے اس کی مرضی، اور تمہیں بھی کہہ رہی ہوں اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جانے کی کوشش مت کرنا۔ ان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ جوجو نے گردن جھکا لی، جبکہ مہر النساء سبزی اٹھا کر کچن میں چلی گئیں۔ اتنا پریشان مت ہو، ڈیڈی اسے معاف کر دیں گے، مومو نے میگزین کے صفحات پلٹتے کہا تو جوجو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں جانتی ہوں، ایمن میں ان کی جان ہے، یہ سب کر کے وہ خود سے سب سے زیادہ بے سکون ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا، تم یہ ڈیزائن دیکھو ذرا۔ مومو نے میگزین اس کے سامنے رکھا۔ بوتل اٹھائی تو دودھ نہیں، جیم دیکھا تو پیندے سے لگا، سلائی ساخری 2، انڈے ایک بھی نہیں۔ ایمن نے جھنجھلا کر فریج بند کر دیا، پھر پلٹ کر کچن کا جائزہ لیا۔ کتنے دنوں سے کچن کی صفائی بھی نہ ہوئی تھی۔ ایمن نے ایک ایک کر کے کیبنٹ کھولے، کسی میں کچھ نہیں تھا۔ زیادہ تر اشیاء ختم ہو چکی تھیں یا ہونے والی تھیں۔ ایمن کو یاد نہیں اس نے آخری بار کب کچن میں سامان ڈلوایا تھا۔ کیفے کے ساتھ یہ 2 سلائس نگلتے ہوئے وہ ساری فکریں بھول کر بس اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ ناشتے کے بعد برتن دھوئے بغیر سنک میں ڈال دیے تھے، جہاں پہلے ہی انبار جمع تھا، اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دراز سے پرس نکال کر دیکھا، اس میں صرف 600 روپے تھے۔ باقی پیسوں کا کل ہی دودھ والے کو بل ادا کیا تھا۔ 1000 روپیہ جاتے ہوئے سغرا کو دیا تھا۔ اور بینک میں کیا ہوگا؟ اس نے تو 600 دوبارہ سے گن کر پرس میں ڈالے اور پر امید انداز میں سوچا، وہاں اتنی رقم تو ہوگی کہ کچھ مہینے سکون سے گزر جائیں، اور بعد میں اس نے زور سے سر جھٹکا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ مجھے آج بینک جانا ہے، کچھ پیسے نکلوا کر سامان خرید لوں۔ اس نے پرس دراز کے اوپر ہی رکھا اور اٹھ کر وارڈروب کھول لی تھی۔ ایمن بی بی، اگر زندگی میں سروائیو کرنا ہے تو یہ رونا دھونا چھوڑ کر باہر نکلو۔ یہ تمہارا اپنا لایا ہوا برا وقت ہے، اسے تمہیں ہی فیس کرنا ہے۔ اس نے بے حد تلخی سے سوچتے ہوئے خود میں ہمت پیدا کی اور ایک سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ آئینے کے سامنے بال بناتے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے بے حد غور سے اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک وقت تھا، کبھی یوں ہی آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ خود میں اپنی ماں کا عکس ڈھونڈا کرتی تھی، اور کرتے کرتے میں نے وہی کچھ کیا جو میری ماں نے کیا، بلکہ اس سے بھی بہت آگے۔ شاید ماں زندہ ہوتی تو بتاتی کہ ایسے فیصلوں کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ انسان اپنوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی رول دیتا ہے۔ اس نے برش رکھ کر دوپٹہ اٹھا لیا تھا، پرس اٹھا کر باہر نکل آئی، اندرونی دروازہ اچھی طرح سے بند کیا، گیٹ کھولا۔ گاڑی نکال کر پھر سے بند کرنے تک وہ عجیب سے احساسات کا شکار رہی۔ ابھی وہ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ ہی رکھتی کہ چوکیدار بھاگ کر گیٹ وا کر دیتا۔ یہ سارا پروٹوکول، سارے عیش اسی شخص کے نصیب سے تھے جسے اس نے کبھی درخور اعتنا نہ جانا۔ وہ غیر اہم شخص جب اس کی زندگی سے الگ ہوا تو اس پر اس کی اپنی اہمیت پوری طرح واضح ہو گئی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھتی سلجھتی وہ بینک تک پہنچی اور اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ سلپ ہاتھوں میں لیے وہ بہت دیر تک اسے گھورتی رہی۔ اس چھوٹے سے پردے نے اسے بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مایوسی، نا امیدی، وہ بہت دیر تک گاڑی چلانے کے قابل نہ ہوئی۔ اس نے مایوسی سے سر اٹھا کر بھاگتی دوڑتی ٹریفک کو دیکھا۔ طارق نے پچھلے 2 ماہ سے اسے کوئی روپیہ نہیں بھجوایا تھا، اور اکاؤنٹ میں پہلے سے جمع شدہ رقم ایمن نے کہاں کہاں خرچ کی اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھی اور اسے اپنی زندگی زیرو سے شروع کرنا تھی۔ مگر کیسے؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ نہ ہاتھ میں کوئی ہنر تھا نہ تعلیم۔ بغیر پیسے کے یہ چند ہزار آخر کب تک ساتھ دیں گے؟ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھیں مس لیں، انگلیوں کی پوریں پانی سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اس ارک ندامت کو دیکھا، پھر ہاتھ کی پچ سے گال صاف کر کے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ تبھی قریب ہی ایک گاڑی پارک ہوئی۔ ایمن نے اس میں سے بابر کو نکلتے دیکھا۔
یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی گاڑی نہ پہچانتا یا اس میں بیٹھی ایمن اسے نظر نہ آتی؟ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ایک پل میں لگا ایک بڑے ہجوم میں ناشنا میں ایک بہت اپنا سا چہرہ نظر آیا ہو۔ بابر بھائی، وہ ٹھٹک کر رکا۔ میں آپ سے… الفاظ ایمن کے لبوں پر برف ہو گئے۔ بابر کی نگاہوں سے شعلے برسے۔ اگر وہ بولتا تو یقیناً یہی پوچھتا، تم کون ہو؟ مگر وہ قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا اندر چلا گیا۔ ایمن ان نگاہوں کا مفہوم خوب جانتی تھی، ابھی تو قدم قدم پر ان نگاہوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی گاڑی میں بیٹھی۔ اس کے اندر خالی پن کا احساس پہلے سے بہت بڑھ گیا تھا۔ شاہمیر نے سادہ کپ ان کے سامنے رکھا اور دوسرا لے کر کرسی پر آ بیٹھا۔ جو شاندہ کھول کر کپ میں ڈالا اور چمچ سے ہلانے لگا۔ باہر مراد اور شاہنیل کے کرکٹ کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا شاہمیر کا چہرہ اور ناک سر ہو رہے تھے۔ بخار ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ زکام کے ساتھ کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ اس کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ شام کی چائے اکٹھے پینا ان کے معمولات میں شامل ہو چکا تھا۔ اس دوران گفتگو محض چند جملوں پر مبنی ہوتی، جس میں کوئی نہ کوئی جملہ شاہمیر کے منہ سے ایسا نکل جاتا جس پر وہ گھنٹوں کڑتے، پھر بھی اس کی لائی چائے کے منتظر رہتے۔ دروازے سے نسیمہ نے جھانکا اور انہیں کچھ مبہم سا اشارہ کیا۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ خود وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے ایک نظر شاہمیر کو دیکھا۔ وہ انگلیوں سے کنپٹی مسلتے کپ میں جھانک رہا تھا، پھر منہ بنا کر بڑبڑایا، مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ تم کتنے عرصے ملک سے باہر رہے ہو؟ شاہمیر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے شاید پہلی بار ذاتی نوعیت کا سوال کیا تھا۔ ایک عمر گزر گئی۔ وہ مبہم سا مسکرایا، پھر جملہ مکمل کیا، اس آوارہ گردی میں۔ کبھی ٹھہرنے کی خواہش نہ ہوئی تھی؟ اسے کہتی بے حد یاد آئی تھی۔ واپس کیوں آئے؟ اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ کوئی رشتہ دار؟ وہ جواب دینے نہ دینے کے بیچ معلق تھا جب بلال چلا آیا۔ شاہنیل اس کے کندھے پر ہاتھ پاؤں مارتا چلا رہا تھا۔ بلال نے اسے پلنگ پر چھوڑا۔ گندے انتل! ٹھہر جا، انتل کے بچے! بلال نے گھورا تو وہ کھسک کر ان کی اوٹ میں جا چھپا۔ کیوں ستاتے ہو یار؟ مراد چلا گیا تھا۔ ہاں، تم کیوں اجڑی بجڑی شکل بنائے بیٹھے ہو؟ وہ پلنگ پر بیٹھا تو شاہنیل اتر کر باپ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ شاہمیر نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ ہاں تو کب تک نوکرانی کے ہاتھ سے جوشاندے پیے گا؟ بیوی لیا، جوشاندے بھی پلائے گی۔ اور اس نے بابا کی موجودگی کی بنا پر اگلا جملہ ہونٹوں میں روکا۔ کیوں بابا جان، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نسیمہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ اسے گھیر کر جس موضوع تک لا رہے تھے بلال نے براہ راست چھیڑ دیا تھا۔ اوہ، تو یہ سوال جواب اسی کی کڑی تھی۔ اوہ جیو نسیمہ بھی، بلال نے نعرہ لگایا۔ نسیمہ اپنا نام سن کر بھاگی آئی۔ یہ نیکی کا کام جو تم کرو گی، اس غریب کا گھر آباد ہو جائے تو ساری زندگی دعائیں دے گا۔ تم کل ہی لڑکی کا حدود اربہ اور عطا بتا دو۔ پہلے اس غریب سے تو پوچھ لو یہ شادی کرنا بھی چاہتا ہے؟ بابا نے ٹوکا۔ اب ایک بچے کے بے گھر باپ کو کون لڑکی دے گا؟ شاہمیر نے ٹالا تھا۔ بھیا، ایک بچے کے… اب اشارہ تو کرو۔ میں ایسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈ کر دوں گی کہ زندگی سنور جائے گی۔ میری زندگی سنور گئی ہے نسیمہ بھی، آپ فکر مت کریں، شاہمیر نے بردباری سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی معنی خیزی تھی کہ بابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں انہیں لگا اس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں، جسے چھپانے کے لیے اس نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ بھیا، چھوٹے سے بچے کا ساتھ ہے، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، کب تک اکیلے سنبھالو گے؟ کس نے کہا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ شاہمیر کی آنکھوں سے وحشت جھلکی۔ نسیمہ اس کے تاثرات سے گھبرا کر آئیں بائیں شائع کرنے لگی۔ نسیمہ، بلال آیا ہے، چائے بناؤ۔ بابا نے بات پلٹی۔ نہیں، میں مارکیٹ تک جا رہا تھا، سوچا آپ کی دوائیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ شاہمیر نے لا دی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو وہ بے چین تھا۔ بلال 15-20 منٹ بیٹھ کر چلا گیا۔ بابا نے گردن گھما کر دیکھا اور وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ تو پھر کہاں ہے؟ اس کی سوچ کے پرندے کس منڈیر پر اترے ہوں گے؟ شاہنیل پلنگ کے نیچے گھسا ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں نکال رہا تھا۔ ان کو باہر پھینک دے تو کمرے میں کچھ اور گنجائش نکل آئے۔ وہ چڑے ہوئے لہجے میں بولا، انسانی فطرت بھی عجیب چیز ہے، نہ خود سے وابستہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں باہر پھینک سکتا ہے، نہ بوسیدہ زنگ آلود سوچوں کو۔
پرانی تلخ یادوں کو کسی سرمائے کی طرح اپنے اندر سمیٹ رکھتا ہے۔ فلسفہ۔ اس نے جوشانہ ملی ٹھنڈی چائے اپنے اندر اڈیلی تھی۔ اپنوں سے خفا ہو؟ اپنائیت سے کیا گیا سوال فن کی طرح چبھا تھا۔ اس نے یوں دیکھا گویا کہتا ہو، میری ذاتی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑے میاں۔ پھر جھٹکے سے اٹھا اور شاہنیل کو بازو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بکھری اشیاء کو دیکھنے لگے، پھر غصے سے بولے، اب یہ تمہارا باپ اکٹھا کرے گا؟ فون، بجلی، گیس کے بل سامنے میز پر پڑے تھے اور وہ بیچارگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جو روپے بینک سے نکلوائے تھے ان کا سودا خرید لیا تھا، اور یہ نیا خرچہ۔ اس نے پھر سے پرس کھول کر اس میں رکھے 100 کے نوٹ گنے۔ وہ ایسا کئی بار کر چکی تھی۔ اب اتنے سے روپیوں سے کیا آئے گا؟ کون سا بل ادا کروں؟ اسے نئے سرے سے رونا آ گیا تھا۔ اسے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ گیس کے بغیر گزارا کرے یا بجلی کے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گیس کا بل اٹھایا، 7,500۔ آخر اس گھر میں گیس استعمال ہی کتنا ہوتی تھی؟ ظاہر ہے وہ یہ سوال محکمے والوں سے تو نہ کر سکتی تھی۔ 100 گھٹنوں پر سر گرا لیا تھا۔ ہائے ایمن، یہ ہے تمہاری اوقات۔ 4 دنوں میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ ڈیڈی میری مدد کریں، میں بالکل تنہا ہوں۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتے دار، یہ کتنے اہم رشتے ہیں۔ دکھ سکھ کا سہارا، گرتے ہوئے کو تھامنے والے، اور میرے پاس تو کوئی بھی نہیں۔ میرے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں۔ اس نے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ کسی کے دعاؤں کا پھول میرے دامن میں نہیں۔ یہ کیسی تہی دامنی ہے، کیسی ہولناک تنہائی۔ میں جو مر جاؤں تو کتنے دن لگیں گے میرے اپنوں کو معلوم ہونے میں؟ شاید اس وقت میری لاش گل سڑ کر بدبو دینے لگے، مگر یہ در و دیوار اتنے بلند ہیں کہ بدبو بھی باہر نہ جائے۔ ایمن کا دل اس خوفناک تصور سے الٹنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور باہر نکل آئی۔ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو سر اٹھا کر لان کی لمبی لمبی گھاس کو افسردگی سے دیکھا۔ گھاس کے سب ٹڈے اس پر اچھلتے پھر رہے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ لمبی لمبی گھاس میں سانپ کی سرسراہٹ سے مشابہ تھی۔ تبھی اس میں کچھ اور آہٹیں ابھری۔ وہ پوری حساسیت کے ساتھ ان کو پہچاننے کی صحیح کرنے لگی، اور پھر اس کے دل سے ہوک اٹھی۔ وہ ان ننھے منھے قدموں کی آہٹوں کو پہچانتی تھی۔ جو آج تم ہوتے تو طارق مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا۔ وہ لٹے پٹے انداز میں آخری سیڑھی پر بیٹھی تھی۔ تب شاید میں اسے یہ سب نہ بتاتی، سب کچھ بھول کر چھپا کر نئی زندگی شروع کر دیتی، ایک خوبصورت، حسین اور مطمئن زندگی۔ میں، طارق اور ہمارے بچے۔ وہ ایک پل میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لان کی نرم گھاس پر دوڑتے بچے، ان کے پیچھے لبکتا طارق، اور ان کے لیے جوس بناتی ایمن طارق۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہر انداز سے تھکن ہار اور شکست مترشح تھی۔ وہ اس شخص سے مشابہ تھی جس نے زندگی میں اپنے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی ہو۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے سیف کا خفیہ خانہ کھولا جس میں اس کا سارا زیور رکھا تھا۔ اس نے ایک ایک ڈبے کو حسرت کے ساتھ چھوا اور کھول کر آنسوؤں کے ساتھ دیکھا۔ یہ صرف سونے کے چمکتے دمکتے زیور تو نہیں تھے، اس کے باپ کی محنت، اس کے ارمان، چاؤ اور ایمن کے صبح کی دعائیں تھیں جو وہ اس خفیہ خانے میں لاک کر کے بھول چکی تھی۔ ہر بات پر آہ نکلتی تھی، ہر چیز پر ضمیر کوڑے برساتا، ہر لمحہ پشیمانی، اور ہر دن تعصب کے سرمئی رنگ میں رنگا ہوتا۔ کاش وقت پلٹ جائے اور وہاں جا کر رکے جہاں میرے باپ نے میری مرضی سے میرا رشتہ کیپٹن عفان کے ساتھ طے کیا تھا۔ اس نے وہ زیور ہاتھ میں لیا جو طارق نے اسے پہلی بار تحفے میں دیا تھا۔ یا پھر وہ دن پلٹ آئے جب میری تمام تر نادانیوں کو معاف کر کے ڈیڈی نے طارق جیسے سادہ دل انسان کو میرا ہمسفر بنایا تھا۔ اے وقت پلٹ جا، اے وقت لوٹ آ۔ آنسوؤں نے ان زیوروں کی چمک کو ماند کر ڈالا تھا۔ یہ سارا زیور لاکھوں کی مالیت کا تھا، مگر یہ لاکھوں بھی کب تک اس کا ساتھ دیتے؟ بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جائے۔ ایمن پھر کیا کرے گی؟ بھیک مانگے گی یا لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے گی؟ خوفناک مستقبل کی جھلک نے اس کے بدن میں پھریری ڈال دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ رشتہ صرف طارق کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اور وہ برہنہ پا سڑک پر کھڑی تھی۔ باہر مسلسل ہوتی بیل نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے بعجلت سب کچھ سمیٹ کر سیف لاک کیا، پاؤں میں چپل اڑسے اور دوپٹے سے چہرہ خشک کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ آخر اس کے گھر کوئی آیا تھا، مگر ذیلی گیٹ کھولنے پر جو چہرہ نظر آیا اس نے امن کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی
سامنے کھڑا شخص اس کے لیے کون سی سوغات لے کر آیا ہے؟ محترمہ ایمن وقار الحسن، میں؟ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ پوسٹ مین نے رجسٹری اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ نیا تو نہیں؟ جو کچھ ہو چکا اس کا تصدیق نامہ ہے۔ سائن کرتے رجسٹری وصول کرتے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ پوسٹ مین سلام کر کے چلا گیا۔ وہ رجسٹری نہیں، کوئی منو بوجھ اٹھائے اندر آئی تھی کہ ایک قدم اٹھانا بھی دوبر تھا۔ یہ بوجھل قدم عین وہاں رکے جہاں دیوار پر فل سائز تصویر ٹنگی تھی۔ اس نے وہ منو بوجھ بغیر کھولے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ لمحے یوں ہی سر جھکائے اپنے قدموں کو گھوٹتی رہی۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی، خود کو سنبھالنا چاہتی تھی، اور اس سنبھالنے کی کوشش میں کچھ اور بکھر رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اسے تسلیم کرنا ہی تھا۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر دیوار پر لگی تصویر کو دیکھا۔ ایمن کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ ایمن بیگم صاحبہ۔ وہ کب سے طارق کی آواز نظر انداز کیے ٹی وی میں منہمک تھی، مگر وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ مسلسل پکارتا گیا۔ ایمن کو اس طرز تخاطب سے چڑ تھی، سنی انسنی کر کے بیٹھی رہی، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اب شہزادی کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا، پلیز۔ وہ بازو چھڑاتی پاؤں پٹکتی اندر آ گئی تھی، اور سامنے ہی یہ بڑی سی تصویر آویزہ تھی۔ یہ ان کی شادی کی تصویر تھی۔ دلہن بنی ایمن کا ہر انداز کترایا تھا، اور طارق دولہا بنا کس قدر ہونک لگ رہا تھا۔ کوئی اندھا بھی جان لیتا کہ ان دونوں میں کیسا فاصلہ تھا۔ کیسی لگی؟ اس نے عقب سے ایمن کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایمن ناگواری سے بولی۔ میں نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا میں اس دیوار پر اپنی شادی کی تصویریں لگواؤں گا۔ تب یہ اندازہ نہیں تھا کہ پہلو میں ایسی نکچڑھی شہزادی کھڑی ہوگی۔ دیکھو کیسے روٹھی سی کھڑی ہے۔ ہاں، جیسے کسی دیو کی قید میں ہو۔ وہ اس کی قربت سے بیزار ہو کر ایک طرف ہوئی۔ اڑا لو مذاق، پر مجھ جیسا سیدھا شوہر چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ مجھے ضرورت کیا ہے؟ ایمن منہ میں بتبدائی تھی۔ دے لو گالیاں، جب چلا جاؤں گا نا تب قدر ہوگی۔ اسی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر آنسو بہاؤ گی۔ ایمن کو اس کی بات پر غصہ نہیں ہنسی آ گئی تھی، مگر طارق کی بات ہر بہر سچ ثابت ہوئی تھی۔ ایمن آج اسی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر آنسو بہا رہی تھی۔ یہ کیسی عجیب بات تھی کہ ایمن نے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی طارق محمود کے بارے میں نہیں سوچا تھا، نفرت کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ گویا کہیں تھا ہی نہیں، زندہ ہے یا مر گیا، اپائج ہو گیا تھا یا اپنا علاج کہاں سے کروا رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف طارق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کہاں ہوگا، کتنا پچھتاتا ہوگا، کیوں اس نے وقار الحسن کی بات مان کر ایمن جیسی لڑکی سے شادی کی۔ کیوں ایمن جیسی ناشکری بد کردار لڑکی پر دھن دولت محبت اور عزت لوٹائی؟ بھلا وہ تھی اس کی عزت کے قابل؟ وہ کیسے اتنا بڑا دھوکہ کھا گیا؟ کیوں نہ چاچی کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، اس نقصان عظیم سے تو بچ جاتا۔ ایمن طارق کو سوچتی، طارق کے ذہن سے سوچتی، خود کو گالیاں دیتی۔ ایمن نے شرافت، محبت، خلوص اور نیک نیتی کو ٹھکرایا تھا، جواباً جھولی بھر بھر کر پچھتاوے سمیٹ رہی تھی۔ اس نے روتے روتے دونوں ہاتھ اٹھا کر تصویر پر رکھ دیے، پھر اس پر سر ٹکا دیا تھا۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ کاش تم مجھے روک لیتے، مجھے زنجیروں سے باندھ کر اس گھر کے کسی اندھیرے کونے میں ہی ڈال دیتے، گلا گھونٹ دیتے، زندہ کاٹ دیتے۔ یہ پل پل مرنے کی اذیت تو نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں کھو دیا، میں نے خود کھائی میں چھلانگ لگا دی ہے۔ میں پتہ نہیں کیسے تصویر دیوار سے گری اور اس کے ہاتھوں سے نکلتی قدموں میں کرچی کرچی ہو گئی۔ ایمن شدت سی ان کرچیوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ صرف شیشے کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ طارق کی وفا اور ایمن کے نصیب کی کرچیاں تھیں، جن پر اسے ساری زندگی ننگے پاؤں چلنا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا تو پلیز مت بھولیے گا کہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ جانے سے پہلے کمنٹ بھی کیجیے گا ویڈیو پر۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔